السلام علیکم دوستو، میں ہوں احمد سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں ریالٹی شو۔ دوستو، جب انسان میں دولت کا لالچ آ جاتا ہے تو وہ اللہ کے راستے سے ہٹ کر غلط کام کرنے لگتا ہے، اور جب یہ لالچ مزید بڑھ جاتا ہے تو وہ ہر حد پار کر بیٹھتا ہے۔ ایسا ہی کچھ دانیال حسین نامی ایک لڑکے کے ساتھ ہوا، جس نے شیطان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ وہ اس کو لاٹری جتوائی اور اس کے بدلے میں وہ لڑکیوں کو قتل کرے گا۔ یہ سارا ماجرا کیا ہے، کس طرح اس نے لڑکیوں کو قتل کیا اور کس طرح اس نے شیطان کے ساتھ معاہدہ کیا، یہ سب آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، یہ کہانی انگلینڈ کے کیپٹل لندن سے تعلق رکھتی ہے، جہاں ایک چھوٹے سے گھر میں دو بہنیں رہتی تھیں جن کا نام نکول سملین اور بلبا ہنری تھا۔ یہ دونوں سوتیلی بہنیں تھیں، لیکن ان میں بہت پکی دوستی تھی اور جہاں بھی جاتی تھی اکٹھے ہی جاتی تھیں۔ اور یہ 6 جون 2020 کا ایک دن تھا جب ان میں سے ایک بہن کی سالگرہ تھی۔ کو منانے کے لیے انہوں نے ایک پارک کا رخ کیا، جہاں کچھ دوستوں کو بھی انوائٹ کیا گیا۔ سالگرہ منانے کے بعد ان کے سارے دوست آہستہ آہستہ اپنے گھروں کو لوٹ گئے، لیکن یہ دونوں بہنیں رات گئے اسی پارک میں ہلا گلا کرتی رہیں۔ اسی رات یہ دونوں بہنیں اس پارک سے لاپتہ ہو گئیں، جن کے فون نمبر بھی بند جا رہے تھے۔ پریشانی کی حالت میں ان کی ماں نے پولیس اسٹیشن میں درخواست جمع کروا دی۔ اگلے دن پارک کی چھان بین کے دوران ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کا پرس برآمد ہوا، اور اس پرس کے پاس ایک چاقو پڑا ہوا تھا جس پر ان دونوں بہنوں کا خون لگا تھا۔ ڈی این اے کرنے پر پتہ چلا کہ اس چاقو پر ان دونوں بہنوں کے علاوہ ایک تیسرے شخص کا خون بھی لگا ہے جس کا نام دانیال تھا۔ لہذا شک کی بنیاد پر پولیس نے اس لڑکے کے پچھلے چند دنوں کی نقل و حرکت کا اندازہ لگایا، جس سے معلوم ہوا 2 دن قبل ہی دانیال نے ایک سٹور سے اس چاقو کو خریدا تھا۔ اس ثبوت کے بعد یہ شک یقین میں بدلنے لگا کہ دانیال ہی ان دونوں بہنوں کا قاتل ہے۔ لہذا پولیس نے دانیال کا پیچھا کرنا شروع کر دیا اور اس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیے گئے۔ 1 جولائی 2020 کا دن تھا کہ جب پولیس لندن کے علاقے بلیک ہائیڈ کے ایک گھر کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئی تو انہیں ایک تحریر ملی جس میں دانیال حسین نے کسی شیطان کے ساتھ ایک معاہدہ کر رکھا تھا۔ بچگانہ انداز میں لکھی گئی تحریر میں دانیال حسین نے یہ عہد کیا کہ جب تک وہ آزاد ہے اس قابل ہے کہ وہ 6 ماہ میں 6 عورتوں کی قربانی دے گا۔ دوستو، اس معاہدے کی ہیڈ لائن یہ تھی: فور دا مائٹی کنگ لوسیفیوج رفوکال۔ یاد رہے کہ شیطانی مسلحوں کے مطابق لوسیفیوج رفوکال جہنم کی حکومت کے خزانوں کا انچارج ہے۔ اس قربانی کے ثمرات میں دانیال حسین کو میگا لوٹری جیتنا تھی اور طاقت اور دولت سے مالا مال ہونا تھا۔ اس معاہدے کے اختتام پر دانیال حسین نے اپنے خون سے دستخط کیے اور لوسی فیوج رفوکال کے دستخط کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ دانیال حسین جنوب مشرقی لندن کے علاقے بلیک ہائیڈ میں بڑا ہوا اور وہ 4 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ دانیال حسین نے تھامس ٹولس اسکول سے تعلیم حاصل کی، پھر او لیول کے لیے اوپنٹر کالج میں داخلہ لیا۔ وہ وہاں کبھی کبھار ہی جایا کرتا تھا۔ اس کے پڑوسیوں کا کہنا تھا کہ دانیال کا تعلق ایک مشکلات کے شکار خاندان سے تھا، جہاں سے اکثر چیخنے چلانے کی آوازیں آتی رہتی تھیں، اور جب اس کی عمر 14 برس ہوئی تو اس کے والدین کے درمیان علیحدگی ہو گئی۔ اس کے ایک پڑوسی نے اپنی شناخت نہ ظاہر کرتے ہوئے بتایا کہ 2-3 بار اس کے گھر پولیس اور ایمبولینس بھی آئی۔ دانیال حسین ایک تنہائی پسند نوجوان تھا جو اکثر غائب رہتا تھا۔ کے پڑوسیوں نے بتایا کہ دانیال حسین کے والد کمال حسین اکثر پریشان رہا کرتے تھے کہ ان کا بیٹا غلط لوگوں کی صحبت میں چلا گیا ہے اور وہ غلط راہ اختیار کر رہا ہے۔ اکتوبر 2017 میں جب دانیال کی عمر 15 برس ہوئی تو اس کو انسداد شدت پسندگی کے پروگرام میں رپورٹ کیا گیا۔ تھامس ٹالس اسکول کی جانب سے اس کو رپورٹ کیا گیا۔ اس کی وجہ کہ کمپیوٹر سے انتہائی دائیں بازو کے نظریات سے متعلق مفادات کی رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ دانیال حسین کو ایسا شخص تصور کیا گیا جس کے رجحانات خطرناک ہیں، اور وہ ایک ایسے پینل کے سامنے بھی پیش ہوا جہاں اس سے لوگوں کے ذہنی رجحانات کو پرکھا جاتا ہے جو دہشت گردی کی سمت جا رہے ہوں۔ دانیال حسین کو مئی 2018 میں اس پروگرام سے خارج کر دیا گیا، لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شدت پسندی کے نظریات اس میں موجود رہے۔ پولیس نے دانیال کی گرفتاری کے بعد جب اس کے ٹیبلٹ اور کمپیوٹر کا جائزہ لیا تو یہ معلوم ہوا کہ وہ کچھ ایسی ویب سائٹ پہ بھی جاتا تھا جہاں شیطانی نظریات پر بات ہوتی تھی، جبکہ اس نے جادوئی دوائی بنانے کے بارے میں بھی تحقیق کی، اور اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ انتہائی دائیں بازو کے نظریات کے بارے میں ریسرچ کر رہا تھا۔ وہ خود کو بظاہر آریائی نسل سے سمجھتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دانیال کا نظریہ جتنا نظر آتا تھا اتنا انوکھا
نہیں تھا۔ یہ لگ رہا تھا کہ ان دونوں نظریات میں عورتوں سے نفرت ایک مشترکہ دھارا ہے جس میں بہت زہریلے نظریات جنم لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ پولیس کو اس کے بیڈ روم سے ایک ہاتھ سے لکھا ہوا خط بھی ملا جس میں خون نکال کر اسکول کی کسی لڑکی کو اپنی محبت میں مبتلا کرنے کی تجویز دی گئی تھی۔ اس پر دانیال کے دستخط تھے اور اس پہ کوئین بیلٹ کو مخاطب کیا گیا تھا۔ اس میں کہا گیا تھا کہ لڑکی کو یہ دیکھ کر جان جائے گی کہ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، میں ہی وہ شخص ہوں جو اس کے لیے بنا ہوں، اور وہ خواتین کے لیے رونمائی طور پر زیادہ پرکشش بن جائیں گے۔ اس کے بدلے میں انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ ان کے نام پر دیے جلائیں گے اور میٹھے مشروب، چاکلیٹ اور کچھ خون کی پیشکش کریں گے۔ پولیس کو دانیال کے بیڈ روم میں لاٹری کی ٹکٹس بھی ملی اور اس حوالے سے پولیس کا کہنا تھا کہ دائیں ہاتھ سے لکھے خطوط میں حیرت انگیز جرم کی طرف مائل کیا گیا ہے۔ انہوں نے دانیال کو بہت خطرناک اور شریف شخص قرار دیا، جبکہ انہوں نے مزید بتایا کہ ہمیں یقین ہے کہ دانیال اس رات کو مزید لوگوں کو بھی قتل کر سکتا تھا، مگر وہ ایسا نہ کر سکا کیونکہ ہنری اور سمالین پر وحشیانہ حملے کی صورت میں دانیال کے دائیں بازو پر زخم آیا تھا۔ اسی وجہ سے ڈی این اے کی مدد سے پولیس نے اس لڑکے تک رسائی حاصل کی۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا بھی کچھ یوں کہنا ہے کہ باقاعدہ طور پر شیطان اس لڑکے سے ملاقات کیا کرتا تھا اور اسے مختلف تجاویز پیش کیا کرتا تھا۔ دوستو، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شیطان انسانی شکل میں آ سکتا ہے؟ اگر ہم اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ شیطان انسانی شکل میں آ سکتا ہے، جس کا ثبوت ہمیں اسلامی تاریخ سے بآسانی ملتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ مال کی حفاظت کر رہے تھے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور ان سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ تو جواباً میں آپ نے فرمایا کہ میں اپنے مال کی حفاظت کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ آیت الکرسی پڑھ کر حفاظت کریں۔ جب جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو ہریرہ حاضر ہوئے اور یہ سارا ماجرا بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا، مگر بات اچھی کر گیا۔ یہاں پر آپ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ شیطان ہر انسان کی شکل میں آ سکتا ہے سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں، اور مزید انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔